بھائی آپ ایک لفظ بھی انہیں بول دیں یا انہیں بول دیں تو سالس ختم ہو گیا، تو سالس ختم ہو گیا، پھر آپ پہ یقین ہی کوئی نہیں کرے گا. آپ ایران کو کیا مجبور کر سکتے ہیں کہ تم یہ کرو؟ سیم ایز اٹ از امریکہ کو بھی مجبور نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا یہ منت ہی ہے نا، ایران کی بھی کرتے رہے، امریکہ کی بھی کرتے رہے، اور اب آج دونوں امریکہ قائل ہو گئے ایران عین وقت پہ. اگر دونوں ممالک کی یہ خواہش ہو کہ نہیں تم ہماری ایڈوکیسی کرو تو جس کی نہیں کرو گے وہ اعتراض اٹھا دے گا. بالکل صحیح بات. اب دیکھیں اب یہ گئے نا ماسکو جی، تو اب دیکھیں کیا کرتا رشیا، یہ بھی تو ہے نا امپورٹنٹ. میں دیکھ رہا تھا ہمارے پاس ٹاپک ہے، ان کے ترجمان ہیں دمتری پیسکوف ہیں، انہوں نے کہا جی کہ دونوں یہاں خطے کے اندر امن رہنا چاہیے، جنگ کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے، اور روس ثالثی کے لیے تیار ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ روس اگر ثالثی کے لیے تیار ہے تو یوکرین کے اوپر ہی امریکہ کے ساتھ ثالثی کروا لے، اس کا اپنا بڑا پھٹا پڑا ہوا ہے، تو وہ تو اپنا سیٹل کر نہیں پا رہا. تو ایران کی کیا ثالثی کرنی ہے جبکہ امریکہ کی طرف سے روس کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ اکوپمنٹ دے رہے ہیں، اور چائنا کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے اکوپمنٹ دیتے ہیں. تو ایسے معاملے میں وہ کیسے امریکہ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھے گا؟ پھر امریکہ کیوں بیٹھے گا رشیا کے ساتھ، اور رشین جو ہے کیوں بیٹھیں گے امریکہ کے ساتھ جا کے؟ یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. دوسرا اس نے کہا جی یہ بڑا جو مذاکرات کا عمل ہے بڑا پیچیدہ ہے، اور یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے، مزید غور کی ضرورت ہے. اب وہاں پہ پہلے ثالثی کے کہہ رہے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں مزید غور کریں، اور کچھ متفق ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ پوائنٹ کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے اور کچھ کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو یہ ثالثی جو ہے نا پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا انہوں نے. ساتھ ہی انہوں نے کہ کسی بھی تجویز سے قبل تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے. اب اس چیز کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر غور کرتے رہیں، کیونکہ پاکستان نے تو جتنا غور کرنا تھا کر لیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایران کو ایسے جو لوگ ہیں نا جیسے ابراہیم رضائی صاحب جیسے، اور ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ جو واحد ساتھ ہے نا اس وقت اس کو بھی یہ ضائع کر بیٹھیں گے، کھو بیٹھیں گے. چوہے صاحب یہ روس یہاں پہ بیسکلی یہ ماندارانہ بیان نہیں ہے روس کا. ایک سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں ثالثی کو تیار ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہ جس طرح کی پیچیدگی اور یہ باتیں کر رہے ہیں، صرف ایک ظاہر ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ عراقچی صاحب گئے بیٹھے تھے تو انہیں خوش کرنے کے لیے ایک بیان دے دیا، پینترا مارتے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو رشیا ہے اس کے اوپر خود پابندی ہے. $300 بلین ان کے باہر کنفسکیٹ ہوئے ہیں سیزو میں، $300 بلین. ہاں جی ٹھیک ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، وہ اپنے تو چھڑوا نہیں سکے، تو انہوں نے ایران کے کیا چھڑوانے؟ ایران کے کیا چھڑوانے؟ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران اگر فار ایگزامپل چاہتا ہے، کیونکہ ایران کی مرضی کے بغیر تو اس طرح کا بیان نہیں آ سکتا نا، اگر ایران کو پتہ بھی ہے کہ یہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے تو اس کے باوجود جا کے اپروچ کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ ایران کو یا رشیا کو؟ ایران کو. ایران رشیا کی طرف